ایک آئینی اور جمہوری عمل کے ذریعے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد عمران خان نے اپنی بدترین کارکردگی اور ناکامیوں کا ملبہ امریکی سازش پر ڈال کر سیاسی شہید بننے کی جو کوشش کی تھی وہ مکمل طور پر ناکام ہونے جا رہی ہے، کیونکہ کاٹ کی ہنڈیاں بار بار نہیں چڑھتی۔ بھٹو اور عمران میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ بھٹو کی شہادت کو 4 دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کو چاہنے والے عوام نے کبھی ان پر عدم اعتماد نہیں کیا، جبکہ عمران خان پر اس کے اپنے ساتھیوں اور اتحادیوں نے عدم اعتماد کر کے اسے اقتدار سے نکال باہر پھینکا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے معروف لکھاری اور دانشور خالد جاوید جان کہتے ہیں کہ عمران پر ان دنوں ذوالفقار علی بھٹو بننے کا جنون سوار ہے، حالانکہ حکومت میں آنے سے پہلے وہ اسی قبیلے میں شامل تھے جو بھٹو شہید کے خلاف وطن دشمنی کے الزامات عائد کرتا رہا ہے، لیکن جب سے وہ اپنی نااہلی اور ہر ادارے سے چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے سیاسی مشکلات کا شکار ہیں، انہیں ذوالفقار بھٹو کی بہت یاد ستا رہی ہے۔ وہ اقتدار میں آ کر بھٹو شہید کی طرح متفقہ آئین اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام جیسا کوئی بڑا کارنامہ تو کجا روٹین کی حکومت چلانے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ ان کا 4.25 سال کا دور سیاسی انتشار، اقتصادی بدحالی اور انتظامی افراتفری کا دور رہا، جس نے پاکستانی معیشت کا جنازہ نکال دیا اور عوام مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گئے۔ اس پورے دور میں حکومت نام کی کوئی چیز کہیں نظر نہیں آتی تھی، ماسوائے اپوزیشن، صحافیوں، کسانوں، وکیلوں، عدلیہ، الیکشن کمیشن اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے۔ لیکن جب عمران خان اپنے غیر سیاسی رویوں کی وجہ سے چاروں طرف سے محصور ہو گئے تو انہوں نے خود کو پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی جینیس ذوالفقار علی بھٹو کے ہم پلہ قرار دیتے ہوئے یہ حیران کن اعلان کر دیا کہ بھٹو کی طرح انہیں بھی امریکی سازش کے تحت اقتدار سے ہٹایا جا رہا ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی پسندیدہ انقلابی نظم میں باغی ہوں کہنے والے خالد جاوید جان یاد دلاتے ہیں کہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے عمران خان نے ایک نام نہاد سفارتی مراسلے کو جواز بنایا اور یہ دعویٰ کیا کہ فوجی قیادت کی موجودگی میں ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی غیر ملکی سازش کی تصدیق کی گئی تھی، لیکن فوجی ترجمان نے ایک حالیہ پریس کانفرنس میں عمران خان کے ان تمام دعووں کی ہوا نکال دی ہے۔ اسی طرح نئی حکومت نے بھی اس معاملے کی آزادانہ تحقیقات کرانے کا حکم دیا ہے، لیکن جھوٹ اور فریب کی سیاست کرنے والے عمران اپنے بیانیے پر مزید ہیں کہ امریکہ ان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ وہ حکومت سے نکلنے کے بعد اسی جھوٹ کے سہارے عوامی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جو کہ ایک خطرناک کھیل ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف پاکستان خارجہ محاذ پر مزید تنہا ہو سکتا ہے بلکہ ملک کے اندر بھی خانہ جنگی کا ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ خالد جاوید کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے بعض حلقوں اور اداروں نے برسہ برس کی محنت سے عمران کا امیج ایک دیوتا کے طور پر بنایا جو کبھی غلطی نہیں کر سکتا اور نہ ہی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن گزشتہ 4.25 سال کی تباہ کن کارکردگی کے بعد یہ دونوں امیج زمین بوس ہو گئے اور ان کے ووٹر ان سے دور ہو گئے، جس کا ثبوت پچھلے مہینوں میں 10 میں سے 9 ضمنی الیکشنز میں پی ٹی آئی کی عبرتناک شکست ہے۔ لیکن اس کا ایسا اندھا فین کلب بھی ہے جس کے بارے میں اوریہ مقبول جان نے کہا ہے کہ عمران اگر نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ بھی کر دے تو یہ جنونی کلب اسے قبول کر لے گا۔ خالد جاوید کہتے ہیں کہ جہاں تک عمران کا خود کو بھٹو قرار دینے کا معاملہ ہے تو دونوں میں رتی بھر بھی مماثلت نہیں ہے۔ بھٹو شروع سے خود کو سیاست کے لیے تیار کر رہے تھے، جبکہ عمران کا آکسفورڈ میں ایڈمیشن بھی کھیلوں کی بنیاد پر ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1958 سے لے کر 67 تک حکومت میں وزیر معدنیات سے لے کر وزیر خارجہ تک خدمات سر انجام دیں، اور اس دوران ان کے پاس حکومتی انتظامی امور کا نہ صرف وسیع تجربہ تھا بلکہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے وہ پاک چائنا دوستی کے معمار اور سامراج مخالف سیاسی رہنما اور عالمی دانشور کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے 28 اپریل 1977 کو قومی اسمبلی میں اپنی تقریر میں سفید ہاتھی یعنی امریکہ کے اپنے مخالف ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہاتھی کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، وہ فلسطین، ویتنام، قبرص اور کشمیر کے بارے میں میرے موقف کو ابھی تک نہیں بھولا۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایٹمی پروگرام ختم کرنے کی وارننگ دیتے ہوئے جناب بھٹو کو عبرتناک مثال بنانے کی دھمکی دی۔ انہوں نے اسلامی ممالک کو یکجا کرنے اور تیل کے ہتھیار کی حکمت عملی بنائی، اور سب سے بڑھ کر افغانستان کی صورتحال میں امریکہ کسی حالت میں بھٹو کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ خالد جاوید جان کہتے ہیں کہ اسی لیے امریکہ نے نہ صرف بھٹو کو فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سے نکالا بلکہ انہیں جسمانی طور پر بھی ختم کروا دیا، لیکن وہ پھانسی چڑھ کر بھی امر ہو گئے اور ان کی سوچ آج بھی زندہ ہے۔ لہٰذا سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان نے 4.25 سال میں وہ کون سا کارنامہ سر انجام دیا جس کی بنیاد پر امریکہ اسے ہٹانا چاہتا ہے، اور وہ بھی خط لکھ کر، جبکہ عمران خان کی آزاد خارجہ پالیسی نے چین سے لے کر سعودی عرب تک سب کو ناراض کر دیا ہے، تو امریکہ اسے کیوں ہٹائے گا؟
بقول خالد جاوید وجہ صاف ظاہر ہے کہ عمران اپنی بدترین کارکردگی کا ملبہ امریکی سازش پر ڈال کر سیاسی شہید بننا چاہتا ہے، جو کہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ کانچ کی ہنڈیاں بار بار نہیں چڑھتی۔ بھٹو شہید اور عمران میں بڑا فرق یہ ہے کہ بھٹو کی موت کے بعد بھی اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہوا، جبکہ عمران کی زندگی میں ہی اس کے اپنے لوگوں نے اس کے خلاف عدم اعتماد کر دیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔